ایک دفعہ 3 ڈاکو ڈاکہ ڈالنے کے لیے ایک گھر میں گھس گئے۔ جب وہ اس گھر کے کمرے میں داخل ہوئے تو 3 خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکیاں سو رہی تھیں۔ جب ڈاکوؤں نے ان کو اکیلے دیکھا تو ان کے دل میں شیطان نے شیطانگی پیدا کر دی اور انہوں نے ان 3 لڑکیوں کے ساتھ اس کمرے میں زبردستی زنا شروع کر دیا۔ اس کمرے میں اندھیرا اتنا تھا کہ ان تینوں لڑکیوں کو ان لوگوں کی شکل دکھائی نہ دی اور وہ تینوں ڈاکو بھی لڑکیوں کی شکل نہ دیکھ سکے۔ تینوں بہنوں سے زبردستی زنا کر کے وہ ڈاکو وہاں سے چلے گئے۔ چند دنوں بعد وہ تینوں ڈاکو ایک گلی سے گزر رہے تھے جس گلی میں مسجد تھی۔ اس مسجد میں امام صاحب تقریر فرما رہے تھے کہ زنا انسان پر ایسا قرض ہے جو انسان کو ہر حالت میں ادا کرنا پڑتا ہے، جو اس کی ماں، بہن یا بیوی ادا کرتی ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان اللہ کے دروازے پر توبہ کر لے تو اللہ اس کے قرض کو زائل کر دیتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ سچے دل سے توبہ کی جائے۔ امام صاحب کی یہ بات ان تینوں کے دل کو جا لگی، کیونکہ وہ تینوں بھی اکلوتی بہن کے بھائی تھے۔ ان تینوں نے کہا، اگر ہماری بہن کو کسی نے ہاتھ بھی لگایا تو ہم اس کی جان نکال دیں گے۔ تو دوسرے نے کہا، بھائی جو قرض ہم پر ہے وہ ہمیں ہر حالت میں اتارنا پڑے گا۔ تیسرے نے کہا، گناہ ہم نے کیا ہے اور سزا تو ہماری معصوم بہن کو بھگتنی پڑے گی۔ ایسے بھائیوں کے زندہ رہنے سے تو اچھا ہے کہ وہ پانی میں ڈوب کر مر جائیں۔ اب تینوں کو اپنے گناہ کا احساس ہو گیا اور انہوں نے ایک دوسرے سے کہا، اس کی تلافی کیسے کی جائے۔ وہ تینوں اس گلی میں پشمان ہو کر بیٹھ گئے۔ پھر ایک نے کہا، امام صاحب کے پاس جا کر مدد لیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ مسجد کے اندر داخل ہوئے اور امام صاحب کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ امام صاحب نے کہا، میرا رب بڑا غفور و رحیم ہے، اگر وہ معاف کرنے پر آئے تو 100 قتل کرنے والوں کو بھی معاف کر دیتا ہے، لیکن اگر پکڑنے لگے تو ایک چھوٹے سے گناہ سے بھی پکڑ لیتا ہے۔ لیکن اگر تم سچے دل سے اس کے در پر توبہ کرتے ہو تو وہ غفور و رحیم تمہیں ضرور معاف فرما دے گا، لیکن میرا رب اس وقت تک تمہیں معاف نہیں کرے گا جب تک وہ 3 لڑکیاں تمہیں معاف نہیں کریں گی۔ وہ لڑکیوں کی طرف چل پڑے۔ چلتے چلتے وہ ان 3 لڑکیوں کے گھر میں پہنچ گئے۔ جب وہ تینوں ڈاکو وہاں پہنچے تو انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک لڑکی باہر آئی اور دروازہ کھولا۔ پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ تو ان تینوں میں سے ایک نے کہا، ایک ضروری کام تھا جس کو پورا کیے بنا ہمیں سکون نہیں آ رہا تھا۔ ان کی باتوں سے اس لڑکی کو تسلی ملی اور وہ تینوں کو اندر لے گئی۔ جب وہ اندر داخل ہوئے تو باقی 2 بہنیں رو رہی تھیں، تو انہوں نے پوچھا کہ تم رو کیوں رہی ہو اور کیا تمہارے ماں باپ نہیں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک بزرگ باپ تھا، ایک رات وہ کسی کام سے باہر گیا تو 3 ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا اور ہم تینوں بہنوں کو اکیلا پا کر ہمارے ساتھ زبردستی کی، اور جب یہ خبر ہمارے بوڑھے باپ نے سنی تو وہ یہ بات برداشت نہ کر سکا اور وہ اسی وقت اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یہ سن کر ان تینوں میں سے ایک بولا کہ تم ان 3 آدمیوں کو جانتی ہو جنہوں نے تمہارے ساتھ یہ ظلم کیا؟ تو انہوں نے کہا، اندھیرے کمرے میں جب انہوں نے ہمارے ساتھ زبردستی کی تو ہم ان کی شکل نہ پہچان سکیں۔ اگر آج وہ ہمارے سامنے آ جائیں اور ہم ان کو پہچان لیں تو ہم ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے
اور اس کے بعد ہم اپنے پیٹ میں پلتے ہوئے ان کے بچوں کو بھی قتل کر دیں گے، کیونکہ جن کے نامعلوم باپ کا کردار ایسا تھا تو بڑے ہو کر وہ بہت بڑے مجرم بنیں گے۔ یہ سن کر ان تینوں میں سے ایک ڈاکو نے کہا کہ اس رات تم سے زبردستی زنا کرنے والے ہم تینوں بھائی تھے۔ یہ سن کر ان تینوں بہنوں کے رنگ زرد پڑ گئے۔ ایک بہن نے ایک چھری اٹھائی اور ایک ڈاکو کی گردن پر رکھ دی اور کہا، تمہاری وجہ سے ہمارا باپ مر گیا اور ہماری عزت کو تم نے خاک میں ملا دیا، تمہیں اس دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ تو دوسرے نے کہا کہ واقعی ہم سے بہت بڑا گناہ ہوا ہے، لیکن ہم اس کی تلافی کرنے کے لیے ہی تمہارے پاس آئے ہیں۔ اگر ہم اپنے گناہ کی توبہ نہ کرتے تو ہم دوبارہ اس گھر میں کیوں آتے اور اپنے گناہ کے بارے میں بھلا تم کو کیوں بتاتے؟ یہ سن کر اس نے کہا کہ تم اپنی غلطی کی اصلاح کیسے کر سکتے ہو؟ تو انہوں نے کہا، ہم تینوں تم تینوں بہنوں سے شادی کر لیں گے، اس طرح ہم اپنے بچے کو ایک باپ کا نام دیں گے۔ پھر وہ لڑکیاں بھی اس بات پر رضامند ہو گئیں اور ان سے شادی کے لیے تیار ہو گئیں۔ لیکن تھوڑی دیر بعد ان ڈاکوؤں میں سے ایک نے کہا، ہم نہیں جانتے کہ ہم میں سے کس نے کس لڑکی کے ساتھ زنا کیا ہے۔ یہ بات سن کر سب پریشان ہو گئے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد انہوں نے کہا، ہم امام مسجد کے پاس چلتے ہیں اور انہی کو اس مسئلے کا حل نکالنے کو کہتے ہیں۔ پھر ایک نے کہا، ہم امام صاحب کو یہاں بلا لیتے ہیں۔ ان دونوں نے اس بات پر اتفاق کر لیا۔ پھر ایک ڈاکو امام صاحب کو لے کر حاضر ہوا۔ امام صاحب کو ساری بات بتائی گئی۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد امام مسجد نے ان تینوں کو ایک لائن میں کھڑا کر دیا اور پھر ایک لڑکی کو کہا کہ تم ان تینوں کے سینوں سے ناک لگا کر خوشبو سونگھو، کیونکہ جب تم ان تینوں کے قریب جاؤ گی تو تمہیں ایک عجیب و غریب خوشبو آئے گی، کیونکہ ہر مسلمان چاہے کتنا ہی کیوں نہ گناہ گار ہو، اور اگر اس نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے اور وہ شرک نہ کرتا ہو تو اس کے جسم سے ایک عجیب و غریب خوشبو نکلتی ہے، اور وہ خوشبو ہر ایک میں مختلف ہوتی ہے۔ اور جب تم تینوں ان میں سے خوشبو سونگھو گی تمہیں محسوس ہوگا اس دن کون سا ڈاکو تمہارے قریب آیا تھا۔ یہ سن کر وہ تینوں بہت حیران ہوئے، اور پھر ایک لڑکی تینوں کے قریب گئی اور خوشبو سونگھنے کے بعد کہا، امام صاحب، مجھے پتہ چل گیا ہے کہ اس رات یہی جوان میرے قریب آیا تھا۔ پھر امام صاحب نے اس لڑکی اور لڑکے کو علیحدہ بٹھا دیا اور پھر دوسری لڑکی کو کہا کہ ان دونوں میں سے چیک کرو اور پھر بتاؤ کہ ان میں سے کون سا شخص تمہارے پاس آیا تھا۔ پھر اس لڑکی نے خوشبو سونگھی تو امام صاحب کو کہا کہ دوسرا آدمی جس سے خوشبو آ رہی ہے اس رات یہ میرے قریب آیا تھا۔ اسی طرح تیسری لڑکی نے بھی تیسرے آدمی کو پہچان لیا۔ امام صاحب نے اللہ کا شکر ادا کیا اور تینوں لڑکوں اور لڑکیوں کا آپس میں نکاح کروا دیا۔ اس کے بعد وہ تینوں ہنسی خوشی اپنی زندگی گزارنے لگے۔ تو دوستو، کیسا لگا آپ کو یہ آج کا واقعہ؟ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ایسی مزید ویڈیوز اور کہانیوں کے لیے میرے چینل RH وائس کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، والسلام۔